تو ان کا جو علم ہے اور جو تقوی ہے اور جو ورع ہے، 65 سال سہارنپور میں بخاری پڑھائی. یہ وہ دور تھا جب دیوبند میں انور شاہ صاحب اور ان کے بعد شیخ الاسلام حضرت مدنی بخاری پڑھاتے ہیں. مولانا زکریا صاحب سہارنپور مظاہر العلوم میں بخاری 65 سال. اتنے بڑے علماء کی موجودگی میں کامیاب درس ہر ایک کا کام نہیں ہوتا ہے. الحمدللہ. اور کون سی چیز ہے جو ان سے بچی ہے؟ ترمذی کے کواکب لکھ دیے، ابو داؤد کے تعلیقات لکھ دیے، کتاب الحج اور عمرات لکھ دیے. یہ تبلیغ نصاب اور فضائل صدقات پوری دنیا میں اس کی دھوم مچی اور اللہ نے اس سے کتنا کام لیا ہے. اور حضرت مولانا الیاس صاحب حضرت صاحب کے سگے چچا تھے. مولانا الیاس نے کہا میاں زکریا کوئی چیز لکھ کے تو 2 لوگوں کو سناتا رہو نا، مجھے کام مسئلے یاد ہے. چاچا جان لکھ رہا ہوں. لکھ لی تبلیغ نصاب، فضائل صدقات. اوہ کیا علوم ہے اس میں، کیا خزائن ہے. تبلیغی اس لیے سرفراز ہے، تھوڑی سی قدر کریں ان کتابوں کی. اور حضرت شیخ کا احسان مانے کہ انہوں نے تبلیغ کو ایسا مسلح کیا ہے جیسے امام بخاری نے امت مسلمہ کو ہتھیار دیا ہے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ، الجامع الصحیح لابی عبداللہ لکھ کر. اللہ اللہ، قیامت کی نشانی ہے. لوگوں میں قدر جا رہا ہے، شکریہ نہیں ہے. اس دن 2 تبلیغی میرے سامنے تھے، مہمان تھے. ایک نے کہا کہ فلاں نے یہ بات کہی، دوسرے نے کہا تبلیغ نصاب میں یہ لکھا ہے. تو وہ تبلیغ اس کو کہہ رہا ہے جس کی قیمت 6 پیسے نہیں ہے کہ شیخ الحدیث تو ٹھیک ہے عالم ہے کہ تبلیغی نہیں ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ سختی کرتے ہیں، اپنی کمزوریوں کو نہیں دیکھتے. حضرت شیخ مولانا زکریا محدث سہارنپوری کیا شان و شوکت کے عالم ہیں. تبلیغ ان کے گھر سے نکلی ہوئی چیز ہے، تبلیغ انہی کے ہاتھوں کی پلی ہوئی. اور یہ کیا تبلیغ ہے؟ یہ تو ڈنڈے بازی ہے. جو تبلیغ تھی جس میں مولانا یوسف صاحب، انعام الحسن، مولانا عبید اللہ صاحب، مولانا عبد عمر پالا پوری جو اب آخرائے وقت ہے، ان سے پتہ کرتے کہ حضرت شیخ کی کیا منزلت ہے، کیا قدر و قیمت ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. ایک دفعہ حضرت شیخ رائے ونڈ میں قیام پذیر تھے. جب تک صحت ساتھ دیتی تھی تو مدینہ منورہ سے رائے ونڈ کے سالانہ اجتماع میں شرکت کرنے آتے تھے. فرماتے تھے کہ ان کی حوصلہ افزائی ضروری ہے. تو بڑے دنیا ان کے آگے جمع تھی، پاکستان کے سارے اولیاء علماء. اچانک کسی نے کہا کہ مولانا مفتی محمود صاحب آپ. تو یہ تو خواص ہو کہ بھی عوام ہوتے ہیں. ان میں سے 2 آدمی نے کہا کہ ان کا یہ کیا کام ہے. تو حضرت شیخ نے ساتھیوں کو کہا کہ مجھے اٹھاؤ اور جہاں سے مفتی صاحب آئیں گے اس گیٹ پہ کھڑا کرو، استقبال کرنا. کہا مفتی محمود کی قدر و منزلت جن اور انس جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ بد نصیب لوگ ہیں. اب وہ 2 آدمی جنہوں نے ایسا کہا اتنے برے لگ رہے تھے، ایسے بے قیمت لگ رہے تھے جیسے غیر مسلم آ کے ادھر گھسے. جب حضرت تشریف لائے، گاڑی سے اترے، شیخ الحدیث کو دیکھا تو حضرت نے کہا مجھے پتا ہوتا کہ اتنا تکلف ہوگا تو نہ آتا. کہا تجھے آنا پڑے گا اور مجھے کھڑا ہونا ہوگا. شکر کرو کہ ابھی تک کھڑا ہو سکتا ہو. ماشاء اللہ. 3-4 گھنٹے حضرت مفتی صاحب وہی رہے. بڑی تفصیلی مذاکرہ ہوا، بات چیت ہوئی.
قدر زر گر شناسد قدر جوہر جوہر، قدر گل بل بل شناسد قدر دل دل رائی۔ اللہ تعالیٰ تمام بزرگوں کے ارواح اجساد قبور منور و معطر فرمائے، جو خیرات اور حسنات ہدایت و ارشاد کی شکل میں وہ چھوڑ کے گئے ہیں، اللہ ہمیں بھی وافر سے نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا اللہ ان سنتوں کا ثواب حضرت شیخ، حضرت مفتی صاحب، دیگر بزرگان، حضرت شیخ الاسلام، حضرت اقدس شاہ انور شاہ اور جتنے پاک دامن عفیف زمانہ اور افراد قدسیہ گزرے ہیں، اللہ ان کے ارواح اجساد قبور پرفتوح فرما، منور معطر فرما، ان کے درجات بلند سے بلند فرما، ہمیں ان کے اتباع میں انقیاد، صلاح، فلاح، اخلاص عطا فرما۔ نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللہم اشفنا واکفنا یا شافی یا کافی یا عافی یا معافی۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللهم إنا نعوذ بك من جميع المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن۔ کچھ طبیعت ناساز رہتی ہے، 2 دن کے سفر سے یہ حالت ہوئی کہ بالکل ٹہلنا چھوٹ گیا، مشکل ہو گیا، اور اس کی وجہ سے غیر معمولی گرانی اور پریشانی پیش آ رہی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ نصیب کرے اور شفا کی ارزانی فرمائے، تندرستی اور سلامتی بحال فرمائے، اور جتنے بیماران ہیں، پریشان حال ہے، اللہ سب کی دستگیری کرے، اللہ تعالیٰ سب کی مدد و نصرت فرمائے۔ آج سے جامعہ کھل رہا ہے ہمارا، اسباق ہو گئے، طلباء پہنچ رہے، اساتذہ تشریف فرما ہوں گے، دعا فرمائیں یہ سال بھی بہترین سالوں میں سے ہو، اور تمام اسباق میں طلبہ کی چابک دستی، ہمت شباب اور بزرگان دین، مدرسین و اساتذہ کا اخلاص، توجہات، رحمتوں کی مبارک توجہات اللہ تعالیٰ طلبہ کو نصیب فرمائے۔ اور یہ جو موجودہ نظام بن رہا ہے اور جس میں گرانیاں پیش آ رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے تمام باتیں انتخاب تک تھی اور اب اس کے خلاف یاد ہو رہی، خدا تعالیٰ ملک و ملت کی حفاظت فرمائے، اللہ شریعت اور اسلام کی حفاظت فرمائے، علماء و طلباء، مدارس و مساجد، شعائر دین و ملت کی حفاظت فرمائے، اور انہیں جلد توفیق دے کہ جمعے کی سرکاری تعطیل بحال کرے، اور جو نحوست اور قہر، عذاب، غضب اللہ کا مختلف طریقوں سے جمعے کے قتل کی وجہ سے اور اتوار جیسے ملعون دن کے باقاعدہ سرکاری تعطیل کے لیے منظور کرنے کی وجہ سے ہے، وہ عذاب، وہ قہر، وہ غضب اللہ واپس لے،
اور اس کی جگہ رحمت نازل فرمائے، برکت عطا فرمائے، علوم و اعمال کی پونجی نصیب فرمائے، پاکستان پورے عالم میں ایک مقدس ملک بنائے اور القدس کو آزادی دے، حرمین کی حفاظت کرے، حاجیان بغیر کسی روک رکاوٹ کے عزت وقار، حفاظت و عافیت، خیر سگالی اور امن و امان اور ثواب اور اجر کی پونجیوں کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کو پہنچے، اور اللہ ان کو حج عمرہ حرمین کی حاضری مبارک فرمائے۔ ہم عاجز اور مساکین کو بھی ان کی دعاؤں اور اجروں کا وافر حصہ عطا فرمائے، اور بہت جلد ہمیں بھی حاضری حرمین نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ وقت ہو گیا ہے، 2 رکعت پڑھ کے جائے۔ اظہر علی خان صاحب کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے، ان کے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔